ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شرف البشر والحسين. ولو الغلام جمالي كشف الحجاب جمالي حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لك النور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء جانی کائنات رحمتی کائنات روحی کائنات وجہ کائنات مقصدی کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرار کے طلباء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی لال کتاب میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی سن سنا کے ہم سب کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، طٰہٰ کی جبین والے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جو تمہیں عطا کرے اسے لے لو، یعنی نبی کریم علیہ السلام جس کام کرنے کا تمہیں حکم دے وہ کام کرنا شروع کر دو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور آمینہ کا لال، مدینے کا تاجدار، اللہ کا پیارا محبوب جس کام سے تمہیں روکے اس کام سے رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ہے کون؟ بڑی محبت سے کسی نے عرض کیا ہے اور آقا کی شان کو بیان کیا ہے، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدار ہو گیا ہمارا نبی، تاجدار ہو گیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ رہا
سے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے جب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا پیارا محبوب آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار جو تمہیں حکم دیتا جائے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا آرڈر مانتے جاؤ، حکم مانتے جاؤ، کہنا مانتے جاؤ، اور جس کام سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تمہیں روکتے جائیں، اب چونکہ قرآن کا آرڈر ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے متعلق کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ارے جس کام سے اللہ کا محبوب تمہیں روکتا جائے اس کام سے رک جاؤ۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر حکم ہے، تو قرآن پاک کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر قرآن پاک کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کائنات والوں یہ وہ کتاب ہے اگر اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہ ہوتی ہے، اور ھدی للمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متقین کے واسطے ہدایت قرار دیا ہے۔ یہ قرآن متقی لوگوں کو ہدایت سے سرفراز بناتا ہے۔ آگے چلیے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے ادنا جو ہے وہ تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹانا ہے، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ حیا کو غیرت بھی کہتے ہیں، اور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے۔ تو اب یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ مدینے کے تاجدار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سب سے اعلیٰ چیز سے لے کر ادنا چیز تک اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ اعلیٰ چیز ہو اور جسے ہم ادنا سمجھتے ہیں کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹانا عام سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ ایمان کا
حصہ ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حیا ہے ایمان بھی اسی کے اندر ٹھہرتا ہے، جس کے اندر حیا ہوتا ہے ایمان بھی اسی کے اندر ٹھہرتا ہے، اور جسے حیا نکل جاتا ہے وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو استقامت ہے کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اللہ تبارک و تعالی کو کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ، پھر ثم استقاموا، یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اس پر قائم بھی رہتے ہیں، تو ان پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ملائکہ کا نزول فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ اعلیٰ چیز ہے، اور اسے ہم ادنا چیز سمجھتے ہیں کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ہٹا دینا ہم ادنا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم نے درس قرآن درس حدیث شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اپنی عقیدت اور محبت سے پڑھ لیجیے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار دلوں کو سکون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون میسر آتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نہ
दुनिया से न दौलत से न आज करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अरे हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो जब मौत का जायका चखना है तो हमें दुनिया में रहकर इस तरह काम करना चाहिए कि आखिरत की तैयारी करनी चाहिए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हमें शफाअत मिल जाए। और सरकार की शफाअत किस तरह मिलती है? जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी होती है और अल्लाह के प्यारे रसूल की भी मोहब्बत होती है। और जो ज्यादा से ज्यादा आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ता है। और हमने ये सिलसिला शुरू किया है, इसको अल्लाह तबारक तआला अपनी बारगाह आलिया के अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए कि हर जुम्मतुल मुबारक को 3 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक ये महफिल दुरूद व सलाम है, ये मुनक्कद होती है। इसमें तमामी हज़रात शिरकत करें और खास कर आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, अकीदत का इजहार करने वाले, सरकार के दीवाने, सरकार के मस्ताने जो जोम जोम कर आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का शौक रखते हैं, वो महफिल दुरूद व सलाम में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़कर आका अलैहिस्सलाम की शफाअत के हकदार बन जाइए। गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली कब्र अंदर समाना है। बगीचे छोड़कर खाली कब्र अंदर समाना है। और मैंने कल भी इस शेर को बयान किया था कि दुआ तो होती है कि या अल्लाह हमें औलाद अता फरमा दे, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा दे। और जब औलाद नेक होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी उनके दिलों में होगी, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी उनके दिलों के अंदर होगी। वो अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी करेंगे, सरकार के दुरूद व सलाम भी पढ़ेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत भी करेंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत भी करेंगे। तो तमन्ना करनी चाहिए मेरी आने वाली नस्लें आका तेरे इश्क़ में ये मजले, मेरी आने वाली नस्लें आका तेरे इश्क़ में ये मजले, उन्हें नेक तुम बनाना, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। अल्लाह तबारक व तआला
ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمن محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔